فرمان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ برکت اور خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اگر دائیں اور بائیں جانب سے شروع ہوں تو یہ سخاوت کی نشانی ہے، اور اگر پیچھے سے سفید ہونا شروع ہوں تو یہ بختی کی علامت ہے۔ فرمان مولا علی علیہ السلام، بچے کو جب کوئی تکلیف یا بیماری آتی ہے تو اللہ اس بچے کی بیماری کے بدلے بچے کی ماں کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ اپنے گھروں میں کبوتر رکھو، کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر پسند کیا تھا اور اسے دعا بھی دی تھی۔ کسی اور پرندر پر اتنا پیار نہیں آتا جتنا کبوتر پر آتا ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک جوڑا سرخ رنگ کے کبوتروں کا تھا۔ فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام، مجھے کبھی بدہضمی نہیں ہوئی، کیونکہ میں کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ اور ختم کر کے الحمدللہ کہہ لیتا ہوں۔ فرمان مولا علی علیہ السلام، دودھ کو آہستہ آہستہ پینا چاہیے، سوائے موت کے باقی تمام امراض سے نجات ملے گی۔ فرمان امام علی رضا علیہ السلام، خون کی صفائی اور نئے خون کی پیدائش کے لیے ناشتے میں شہد کے استعمال کو معمول بنا لو۔ فرمان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، شلجم پکا کر اور کچا دونوں طریقوں سے کھاؤ۔ شلجم کا کھانا جذام کی رگ کو ناکارہ کرتا ہے، خواہ شلجم کچا کھائیں یا پکا کر کھائیں۔ فرمان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ 4 چیزیں وسوسہ شیطانی سے ہیں: مٹی کا کھانا، عادتاً مٹی کو ہاتھ سے توڑتے رہنا، ناخنوں کو دانت سے کترنا، داڑھی چبانا۔ فرمان امام موسیٰ کاظم علیہ السلام۔ فرمان امام علی رضا علیہ السلام، تعجب جو اتنا کھائے۔ آپ علیہ السلام نے اپنا مقدس ہاتھ سے اشارہ فرمایا، اور اس پر پانی نہ پیے، اس کا معدہ پھٹتا کیوں نہیں ہے؟ جب تمہارے پاس ایک درہم ہو تو گندم خریدو، کیونکہ آٹا خریدنے میں بے برکتی ہے۔ گاجر کھاؤ، بواسیر اور کولیسٹرول کے لیے مفید ہے۔ فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جس منہ میں داخل ہو جائیں شفا کا باعث بنتی ہے، ایک انار، دوسرا گرم پانی۔ مولی کھانا بہت مفید ہے، غذا کو ہضم کرتی ہے، اس کے ریشے بلغم کو ہضم کرتے ہیں اور یہ پیشاب آور ہے۔ فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک مومن کے لیے بدترین دشمن اس کی بری زوجہ ہے۔ فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس کے دل یا جسم میں کمزوری ہو وہ دمبے کے گوشت کو دودھ میں پکا کر کھائے۔ امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا، جو انڈے کو پیاز اور زیتون کے تیل کے ساتھ کھائے گا اس کے بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا، انبیاء علیہ السلام رات کا کھانا عشاء کے بعد کھاتے تھے، لہٰذا رات کا کھانا ترک نہ کرو، کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا بدن کی بربادی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب تم فجر کی نماز ادا کر لو تو روٹی کا ایک ٹکڑا کھاؤ، اس سے تمہارا منہ خوشبودار ہوگا، تمہاری گرمی کم ہو جائے گی، تمہارے دانت ٹھیک ہو جائیں گے اور تمہارے مسوڑھے مضبوط ہوں گے۔
روزی میں برکت اور خوش اخلاقی میں اضافہ ہوگا۔ بھرے پیٹ کے ساتھ غسل نہ کرو، اس سے آنتوں کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ فرمان امام علی رضا علیہ السلام۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا، ہم لہسن، پیاز اور گندانہ ترو ایک ساتھ کھاتے ہیں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، گوشت میں موجود غدود کھانے سے پرہیز کرو، کیونکہ یہ جذام کوڑ کے جراثیم کو متحرک کرتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، سوائے بخار کے جو اچانک ہو جاتا ہے، ہر قسم کا درد اور بیماری زیادہ کھانے کی وجہ سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، آنکھوں کے اوپر بھویں آئی برو اس لیے بنائی گئی ہیں تاکہ آنکھوں میں حسب ضرورت روشنی داخل ہو۔ اپنے کپڑے تہہ کر کے رکھو، کیونکہ یہ بکھرے ہوئے ہوں تو رات کے وقت شیطان انہیں پہنتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام۔ جو شخص کسی درد یا بیماری میں مبتلا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر 7 مرتبہ سورہ علم کی تلاوت کرے۔ انار کے دانوں کو اس کے بیچوں سمیت کھاؤ۔ اس ترکیب سے کھانا معدے کو صاف کرتا ہے اور بال بڑھاتا ہے۔ سیب دیوانگی پاگل پن کے عارضے کے لیے مفید ہے، بلغم کی زیادتی کو روکتا ہے اور اس سے زور اثر کوئی چیز نہیں۔ فرمان امام تقی علیہ السلام۔ تمام بیماریوں کی جڑ سردی ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔